السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن چار انصار صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کریم جمع کیا تھا، ان کی فضیلت ہمارا ایمان ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس دین کا، قرآن و حدیث کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ محفوظ کیا ہے۔ ہمارا ایمان یہ دین ہے، الحمدللہ۔ تو وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں جمع کیا، وہ محسنین جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ اس حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 آدمی جن سب کا تعلق قبیلہ انصار سے تھا، قرآن مجید جمع کرنے والے تھے۔ سیدنا ابی بن کعب، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا ابو زید اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ میں نے پوچھا ابو زید کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرے ایک چچا ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری 3810، صحیح مسلم 2465۔ حضرات گرامی، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی نسبت قرآن و حدیث کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ ہم سب کوشش کریں کہ قرآن و حدیث کو وقت دیں، سیکھیں، آگے سکھائیں، پھیلائیں۔ کبھی موقع ملا میں انشاءاللہ اس پر تفصیلات شیئر کروں گا کہ آپ قرآن و حدیث کو کس طرح آگے سے آگے پہنچا سکتے ہیں۔ کافی زیادہ طریقے ہیں، کافی زیادہ۔ جو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اپنے گھر کو، بچوں کو ہی قرآن سکھانا شروع کر دے۔ آپ کے ساتھ مسجد ہے، مدرسے ہیں، سکول ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، وہاں بچوں کو ٹائم دیں۔ آپ کے ہمسائے ہیں، ان کے بچوں کو ٹائم دیں۔ اپنے گھروں کو، اپنے گھر کے بیٹھکوں کو دینی درسگاہیں بنا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاکہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکیں۔ قرآن گواہی دے، اللہ یہ تیرا بندہ میری خدمت کرتا رہا ہے، مجھے یہ خرید کر تقسیم کرتا رہا، گھر گھر میں اس بندے نے قرآن پہنچایا، حدیث پہنچائی۔ تو ہمیں قرآن و حدیث کے لیے کچھ وقت دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ان 4 صحابہ کرام کا بیان جن سے قرآن کریم کی تلاوت سیکھی گئی۔ مسروق بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، تو انہوں نے کہا میں ان سے ہمیشہ محبت رکھوں گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ دیکھیں، عبداللہ بن عمر کے ہاں عبداللہ بن مسعود کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے ہمیشہ محبت رکھوں گا۔ صحابہ کرام کی آپس میں محبتیں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے قلبی لگاؤ تھے، محبتیں تھیں، وفاداریاں تھیں، بھائی چارہ تھا، الحمدللہ۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ 4 اشخاص سے قرآن سیکھو، استقرئ القرآن من 4، 4 بندوں سے قرآن سیکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا سیدنا عبداللہ بن مسعود سے ہی کی۔ اللہ والو، جو قرآن ہمیں سکھا رہے ہیں،
جن سے ہم نے قرآن سیکھا، ہماری نسلوں نے قرآن سیکھا، اور جو ہمارے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں مدارس میں، مساجد میں، سکولوں میں، اکیڈمیوں میں، ہر جگہ، ان کا احترام کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا اس میں شمار ہوتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ آئیں ہم بھی ان مقدس ہستیوں میں اپنا نام لکھوائیں، قرآن کی خدمت کرنے شروع کر دیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے ہی ابتدا کی، اور سیدنا حذیفہ کے مولا سالم، سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابی بن کعب کا ذکر کیا یا معاذ بن جبل کا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3758، صحیح مسلم 2464 ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا ابو عبیدہ، سیدنا اسید بن حضیر، سیدنا ثابت بن قیس، سیدنا معاذ بن جبل اور معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ عنہ مجمعین کی فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الرجل ابو بکر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل ابو عبیدہ، نعم الرجل اسید بن حضیر، نعم الرجل ثابت بن قیس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمر بن الجموح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اوصاف بیان کرنے کے ساتھ، خوبیاں بیان کرنے کے ساتھ اپنے پیارے شاگردوں کا، جنتی گروہ کا، اپنے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا ذکر خیر فرما رہے ہیں کہ ابو بکر بہت اچھے ہیں، عمر بہت اچھے ہیں، اللہ اکبر، سیدنا ابو عبیدہ بہت اچھے ہیں، نعمہ بہت اچھا، عمدہ انسان، پیارا انسان، سیدنا اسید بن حضیر بہت اچھے ہیں، سیدنا ثابت بن قیس بہت اچھے ہیں، سیدنا معاذ بن جبل بہت اچھے ہیں، اور سیدنا معاذ بن عمر بن جموح بہت اچھے ہیں، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مسند احمد 9431 کی حسن درجے کی حدیث ہے، سنن کبریٰ نسائی 8186، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے 7129، 6997۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اللہ اکبر۔ یہ لمبی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4323، صحیح مسلم 2498 ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ایک دستے کے ساتھ سیدنا ابو عامر کو وادی اوتاس کی طرف بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس معرکہ میں درید بن اسما سے مقابلہ ہوا۔ درید بن اسما، سواد کے نیچے زیر ہے، اسما سے مقابلہ ہوا، درید قتل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو شکست دے دی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سیدنا ابو عامر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ ابو عامر کے گھٹنے میں تیر آ کر لگا
بنی جعشم کے ایک شخص نے ان پر تیر مارا تھا اور ان کے گھٹنے میں اتار دیا تھا۔ میں ان کے پاس پہنچا اور کہا چچا یہ تیر آپ پر کس نے پھینکا؟ انہوں نے ابو موسیٰ کو اشارے سے بتایا کہ وہ جعشمی میرا قاتل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نے مجھے نشانہ بنایا ہے، میں اس کی طرف لپکا اور اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگ پڑا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور میں یہ کہتا جاتا تھا تجھے شرم نہیں آتی تو اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ آخر وہ رک گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حافظہ، بڑی دنائی، بڑی باریک بینی، بڑی حساس طبیعت سے نوازا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیسے اس کو قابو کرنا ہے صحابی نے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ کہتا جاتا تھا تجھے شرم نہیں آتی تو اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، اس کو روکنے کے لیے۔ آخر وہ رک گیا اور ہم نے ایک دوسرے پر تلوار سے وار کیا۔ میں نے اسے قتل کر دیا اور سیدنا ابو عامر سے جا کر کہا کہ اللہ نے آپ کے قاتل کو قتل کروا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے گھٹنے میں سے تیر نکال لے۔ میں نے نکال دیا تو اس سے پانی جاری ہو گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا بھتیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچانا، میرے پیغمبر کو میرا سلام پہنچانا اور عرض کرنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ میرا سلام پہنچانا ہے جس مقصد کے لیے ہمارے مربی، ہمارے مہربان، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ میں نے اس مقصد میں سستی نہیں کی۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے کفار کو تہس نہس کر دیا ہے، جس سے ہمارا مقابلہ تھا ان کو شکست دی ہے۔ میں زخمی ہوں، شاید میری ملاقات نہ ہو سکے۔ میرا سلام پہنچانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عرض کرنا ہے میرے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ صحابہ کرام کا جہاد کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تیرے دین کی سر بلندی ہو جائے، دنیا کے چپے چپے پر اسلام پھیل جائے، اسلام عام ہو جائے، قرآن و حدیث عام ہو، اور اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ جنتی گروہ کس قدر بخشش کے طلبگار تھے، ہمیں بھی اپنے ہر کام کی نسبت سے یہ دعا کرنی چاہیے، دعائیں کروانی چاہیے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہی ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سیدنا ابو عامر نے لوگوں پر مجھے اپنا نائب بنا دیا۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر اور زندہ رہے اور شہید ہو گئے۔ میں واپس ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ اپنے گھر میں بانوں کی ایک چارپائی پر تشریف رکھتے تھے، اس پر کوئی بستر بچھا ہوا نہیں تھا اور بانوں کے نشانات آپ کے پیٹھ اور پہلو پر پڑ گئے تھے۔ میں نے آپ سے اپنے اور سیدنا ابو عامر کے واقعہ سنائے، بیان کیے، اور یہ کہ انہوں نے دعا مغفرت کے لیے درخواست کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ابو عامر کی، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ سیدنا ابو عامر کی مغفرت فرما۔ میں نے آپ کے بغل میں سفیدی دیکھی جب آپ دعا کر رہے تھے، ہاتھ اونچے اٹھا لیا آپ علیہ السلام نے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے اللہ قیامت کے دن ابو عامر کو اپنے بہت سی مخلوق سے بلند تر درجہ عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔
میں نے عرض کیا اور میرے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ ایک صحابی کے لیے دعا کی جا رہی ہے تو دوسرا صحابی کہتے ہیں میرے لیے بھی دعا کر دے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ کے گناہوں کو بھی معاف فرما اور قیامت کے دن اچھا مقام عطا فرما۔ ابو بردہ نے بیان کیا کہ ایک دعا سیدنا ابو عامر کے لیے تھی اور دوسری ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا اسامہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا بیان۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور سیدنا حسن کو پکڑ لیتے اور فرماتے، اللہم احبہما فانی احبہما، اے اللہ تو انہیں اپنا محبوب بنا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3735 ہے۔